سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. دیکھا آپ کا دل چاہا, آف ایئر آپ بات ان کر کا رہے دل چاہا, دونوں کا دل چاہا, اور دیکھیے بات کیا بن گئی ہے. آف ایئر جب بات کر رہے تھے جی جی تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ویس بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ بھی نعتیں لکھتے ہیں؟ جی جی تو میں نے کہا تھا الحمدللہ میری بہت ہی نعتیں لکھی ہوئی ہیں اور میں نے پڑھی بھی ہیں الحمدللہ. تو میں انشاءاللہ جیسے جیسے پروگرام بڑھتا جائے گا میں اپنے کلام بھی سناؤں گا. بڑے مشہور کلام ہیں جیسے آقا کا میلاد آیا, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ایک نظر آسماں پہ ڈال, ایک نظر آنے کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی, ہو کرم سرکار میں مدینے چلا, سبحان اللہ. اور جانے کتنی ایسی کلام اور پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ جو الحمدللہ مجھے لکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. میں ناظرین کو ایک راز بتا دوں. ناظرین بات ایسے نہیں ہے, راز رہے گا کہاں اگر نہیں آپ پھر وہ راز نہیں, راز ہی رہے گا. آپ راز لیکن فاش بتا دیتا ہوں, فاش کر رہا راز ہوں. فاش کرتے ہیں. ناظرین اویس بھائی صرف ثنا خان ہی نہیں, اللہ اکبر. آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ان کے حصے میں جو اللہ رب العزت نے سعادت دی کہ وہ جو آپ نے النبی صلی اللہ علیہ سنی وہ ساری تقریباً عربی میں تھی. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ چھپے ہوئے عالم ہیں. نہ جی میں جب سے ان کے پاس بیٹھا ہوں انہوں نے مجھے کئی حدیثیں پڑھ کر سنائی ہیں اللہ اکبر. اور خود اقرار بھی کیا کہ بھائی دیکھ کے رہنا میں تھوڑا سا عالم بھی ہوں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا لیکن یہ پورے عالم ہے. میں بتا دوں میں نے یہ کہا تھا کہ میں مولوی ہوں. میں نے کہا تھا کہ میں نعت خواں ہونے کے ساتھ ساتھ مولوی بھی ہوں. وہ میں نے اس کو عالم میں بدل دیا اور مولوی تو وہ میں نے مولوی کو عالم میں مولوی بدل ہر دیا. چیز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بات یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ محفل جو ہے اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی ہے. بے شک. تسلیم صابری بلکہ یہاں تو مجھے آپ کی اس بات سے مجھے تسلیم بھائی کی ایک بات یاد آ گئی جو مجھے بہت پسند ہے. بسم اللہ. یہ بات کبھی کبھی کرتے ہیں تو بہت اچھی بھی کرتے ہیں, کبھی کبھی ہمیشہ میری مراد یہ نہیں تھی الحمدللہ, یعنی کبھی کبھی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت اچھی لگتی ہیں. ہاں باقی اچھی لگتی ہیں اور وہ بہت اچھی لگتی ہیں. بہت اچھی اس لیے لگتی ہے. آپ نے کہا تھا کہ سرکار کی محفل جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی, محفل اپنے عروج پہ پہنچتی ہے. جس ذکر کو اللہ نے بلند ہی کر دیا ہو. جی ہاں بے شک. لیکن میں بلند ہی اگر رہے. اجازت دیں جی اور کوئی کال نہ آ رہی ہو نہیں کوئی کال نہیں تو آئی. میں ہم نے بند کر دیا. تسلیم صاحب نے جو ایک شعر سنایا, جی چونکہ ہم اہل محبت ہیں میرے بھائیوں, تو عشق کی بات عاشقوں میں بہت اچھی لگتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا راغب مراد آبادی کا قطعہ آپ نے پیش کیا کہ 10-20 برس تو 10-20 برس تو یہ ٹھہرا ہوتا ہے یہ شاعر. یہ ان کی شاعر کی اپنی عقیدت تھی, اپنے محبت تھی, اپنا ان کا خیال تھا. لیکن مجھ سے اگر پوچھیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ ساری زندگی مہینہ تو وہ جائے جو وہ آئے جو جائے. ہاں واہ بھائی واہ, صحیح ہے نا. وہی کیا خوبصورت بات. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی وہ گھڑی ہے جو جاتی ہی نہیں. جب جاتی نہیں تو آنے کا سوال کہاں سے. ارے بھائی ہیں صحیح. تو میں اس وقت کہہ رہا ہوں اصل میں وہ لمحہ جو ہے جو ولادت کا لمحہ ہے, الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ لمحہ ایسا لمحہ ہے جو دنیا سے کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. بے شک. اس وقت روئے زمین پر کہیں نہ کہیں تو صبح صادق ہوگی. کیا دنیا سے کبھی صبح صادق ختم ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. تو جس طرح دنیا سے صبح صادق حضور کی آمد کی گھڑی ختم نہیں ہو سکتی, اسی طرح الحمدللہ ہم اہل محبت کی کبھی میلاد ختم نہیں ہو سکتی. بے شک. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے خلعے گراتے آئیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ. قرآن نے جو ذکر بلند کر رکھا ہے ورفعنا لک ذکر. حضرت بہت خوبصورت. آپ دونوں نے, میں اس پر تبصرہ کرنا چاہتا تھا 2-3 فکروں میں. آپ دونوں کی جوڑی اور جس طرح سے آپ نے ساتھ دیا اور جس طرح سے آپ نے پڑھا, بخدا وہ اتنا موونگ تھا کہ ایک یعنی کیفیت پیدا ہو گئی. اصل میں ہم نے بہت اکٹھے پروگرامز کیے اور اہل برطانیہ کے لیے شاید یہ بات نہیں پہلی تھی. لیکن پاکستان کے لیے نہیں. وہ بات تو بتا دوں میں. ہاں اہل برطانیہ کے لیے شاید یہ بات نہیں ہوگی کہ ہم دونوں کی ڈیٹ آف برتھ بھی ایک ہے. الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ صرف ڈیٹ انہوں نے بڑا ادب کیا اور
میرا ادب کرتے ہوئے 2 سال بعد آئے. ایسی بات ہے. جی جی ماشاءاللہ. شاید میرے بات کسی کے سمجھ میں آ جائے. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری مجھے بہت خوشی دے رہی ہے. ہمارے یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے نا ڈیٹ آف برتھ ایک ہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے پھر ٹریولنگ بہت زیادہ اکٹھے کی، پروگرامز ہم نے بہت زیادہ، یعنی شاید جتنا میں نے ان کے ساتھ ٹریولنگ کی اتنی کسی اور کے ساتھ نہیں کی. اچھا. اور ان کا بھی یہی ہوگا، جتنی انہوں نے میرے ساتھ ٹریولنگ کی، جتنے پروگرامز میرے ساتھ کیے ہیں کسی نقیب کے ساتھ، کسی نقیب کے ساتھ، اتنے کسی اور کے ساتھ نہیں کیے میری ہوں گے. دعا اللہ آپ دونوں کی جوڑی بنائے رکھے. آمین آمین. اور بہت دیر تک آپ دنیا کو فیضیاب کرتے رہیں. اور ہماری جوڑی بنائے رکھے. تسلیم صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب، جی آپ سے فرمائش کہ آپ ہمارے ناظرین کو خوبصورت موتیوں سے نوازیں. میں چند ایسے اشعار سناتا ہوں جو میں نے مجھے ابھی تک اچھی طرح یاد بھی نہیں ہیں اور میں نے ابھی تک کہیں نہیں پڑھے ہیں وہ. سبحان اللہ. آج ہماری نور اور ٹی وی یہ نور ٹی وی کے لیے جو ہے نا ایکسکلوزیو، چونکہ نور ٹی وی نے، اور وہ ہے کہ وہ بے کس جس کا کوئی سارے عالم میں نہ والی ہو، وہ بے کس جس کا کوئی سارے عالم میں نہ والی ہو، ادب سے سر جھکا کر حاضر دربار عالی ہو. ادب سے سر جھکا. یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، وہ طریقہ شاعر بتا رہا ہے کہ وہ بے کس، اس بے کس کو بتا رہا ہے، وہ بے کس جس کا کوئی سارے عالم میں نہ والی ہو، ادب سے سر جھکا کر حاضر دربار عالی ہو، دعا کو ہاتھ اٹھے ہوں سامنے روزے کی جالی ہو. دعا کو ہاتھ اٹھے ہوں سامنے روزے کی جالی ہو، توسل شرط ہے پہلے تیرے در کا سوالی. واہ 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 واہ، کیا بات. توسل شرط ہے پہلے تیرے در کا سوالی ہو، میرا ذمہ اگر پھر اس گدا کا ہاتھ خالی ہو. میرا ذمہ اگر پھر اس گدا کا ہاتھ خالی ہو. اور اسی طرح کا ایک انداز اور ہے کہ وہ جس نے، پھر وہ ہوگا کیا کہ وہ جس نے در شاہ پہ گدڑی بچھا لی، وہ جس نے در شاہ پہ گدڑی بچھا لی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی. اس بے کس کو جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی. سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. اور شہنشاہ کونین محبوب داور، شفیع امم حامی روز محشر، منم بے نوا شہنشاہ کونین محبوب داور، شفیع امم حامی روز محشر، منم بے نوائم توئی بندہ پرور، منم بے نوائم توئی بندہ پرور، خوشا قسمت من کے ہستم منور، نمک کھارے دربار سرکار عالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، سوالی نہیں. وہ ایک مشہور ہے روایت کے، حاتم طائی کا ایک بڑا چاہنے والا تھا، اس نے کہا کہ بھئی حاتم طائی کے تو محل کے 40 دروازے تھے، اور اس در پر کوئی بھی آتا تو وہ آ کر ہر دروازے سے خیرات ہر مانگنے والے کو دیا کرتا تھا. تو ایک دفعہ ایک خیرات لینے والا ایسا بھکاری آیا کہ وہ ایک دروازے سے آیا، حاتم طائی نے اسے عطا کر دیا، وہ پلٹ گیا، پلٹ کر پھر واپس دوسرے دروازے سے آ گیا. حاتم طائی نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جو پہلے لے جا چکا ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو منع کر دیتا کہ بھئی تم پہلے لے جا چکے ہو، تم جاؤ. وہ تیسرے دروازے سے آ گیا، حاتم طائی نے پھر عطا کر دیا. پلٹ پلٹ کر 40 دروازوں سے مختصر یہ کہ آتا رہا. حاتم طائی اسے عطا کرتا رہا، منع نہیں کرتا تھا. 40 مرتبہ دیا. کیا تمہارے نبی کا کوئی ایسا واقعہ ہے کہ کسی نے 40 مرتبہ مانگا ہو اور تمہارے نبی نے اسے خالی نہ لوٹایا ہو؟ تو انہیں ربیعہ بن کعب کا واقعہ یاد آ گیا کہ جب آپ پوچھتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ میرا دامن بھر گیا ہے، کہا تمہارے
حاتم تائی کے در پر تو 40 دفعہ لینے والا بھی لینے کے باوجود پھر بھی حاجت مند رہا ہوگا. ہمارے آقا کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ان کے در پر کوئی ایک دفعہ لیتا ہے تو وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ دامن ہی بھر دیا کرتے ہیں. پھر دوسری بار مانگنے کی نوبت ہی باقی نہیں. سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی. ادھر ان کا دامن، ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. ماشاءاللہ. کس قدر خوبصورت کلام آپ نے صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب سے سنا. اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفہ بہت ضروری ہے، جیسا اویس بھائی نے کہا تھا. بہت خوبصورت جملہ ہے، اس کو یاد رکھیے. وقفہ بہت ضروری ہے. وقفہ لے رہے ہیں اور ہمیں وقفہ لے رہے ہیں. اور انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر آپ سے آ کر ملتے ہیں اور ان حضرات سے آپ ضرور مستفید ہوں گے. وقفے پر جاتے ہیں. جنت میں نورانی چمن